السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزاریں۔ حق تعالی نے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے، اور اس حفاظتی حصار کے اندر انسان محفوظ ہے۔ اس سے باہر نکلے گا تو یا آفات اسے گھیر لیں گی، نفسانی آفات، دنیاوی آفات، شیطانی آفات اور بیرونی آفات۔ اسی طرح خطرات ہیں فراوان، انسان کی زندگی کو لاحق ہیں، اس کے اپنے نفس امارہ کی جانب سے، اپنی شہوات و خواہشات کی جانب سے۔ عدو، سب سے بڑا دشمن دین نے انسان کا نفس امارہ قرار دیا ہے۔ عدوک نفسک التی فی جنبک، تیرا سب سے بڑا دشمن، خونخوار درندہ دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے، یعنی نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جتنی تباہی بربادی نفس امارہ انسان کو پہنچاتا ہے، اتنی اور کوئی شے انسان کے لیے تباہ کن نہیں ہے جس قدر نفس امارہ ہے۔ اس کی طرف سے ایک لشکر ہے فراوان جو انسان کو دامنگیر ہوتا ہے، اور اسی طرح نفس امارہ کی جانب سے آفات ہیں فراوان، جم غفیر، جو انسان کو دامنگیر ہوتا ہے۔ یہ سب تقوی کے سائے میں انسان ان سے بچ سکتا ہے، چونکہ نفس کے درندگی سے، نفس کی دشمنی سے، نفس کے خطرے سے، نفس امارہ کے وسوسے سے صرف تقوی بچا سکتا ہے۔ نہ کوئی والدین اس سلسلے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں کہ نفس امارہ سے بچائیں، چونکہ نفس امارہ کے خطرات سارے غیر محسوس ہیں، اندر سے ہیں۔ ماں باپ کو وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جو باہر سے ہمیں لاحق ہو۔ ماں باپ ہمیں بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، جراثیموں سے بچا لیتے ہیں، سردی گرمی سے ہمیں بچا لیتے ہیں، بیرونی دشمنوں سے ہمیں خطرات سے بچا لیتے ہیں، درندوں سے، بیڑیوں سے، نوچ کھانے والوں سے بچا لیتے ہیں، لیکن نفس امارہ سے نہیں بچا سکتے، چونکہ خود والدین بھی نفس امارہ کے مالک ہیں، ان کے اندر بھی یہ عدو، یہ خطرناک دشمن ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے زیادہ، معلم، مربی ہماری مدد نہیں کر سکتے، حاکم، قانون، پولیس یہ ہمیں تحفظ اگر دینا چاہیں تو ہر خطرے سے ممکن ہے بچا لے، لیکن نفس امارہ کے خطرے سے نہیں بچا سکتے، اور وہ فقط تقوی ہے،
اللہ نے تدبیر مقرر کی ہے جس کے ذریعے سے انسان اس خونخوار دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کی تشریح ہوگی تقوی ہی کے مفہوم کی تبیین میں کہ نفس امارہ کی طرف سے کیا خطرات و کیا آفات انسان کو درپیش ہیں، ہر فرد کے اندر ہیں۔ یہ کتابوں سے پڑھنے والی چیز نہیں ہے، چونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے اندر ہے، ہر ایک کے اندر ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ نفس امارہ کی کارکردگی ہر شخص کے اندر ہے، اور کبھی کبھار وہ متوجہ بھی ہوتا ہے کہ اس نفس نے مجھے کتنا گھٹیا، پست، ذلیل اور خوار کر دیا ہے، یہ کبھی کبھار توجہ آتی ہے، لیکن عموماً انسان غافل ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس خطرے سے بچنے کے لیے تذکر کو بعنوان عامل ذکر کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا وظیفہ فریضہ مقرر کیا ہے کہ آپ مومنین کو، عباد خدا کو تذکر دیں، یاد دلائیں، ان کو توجہ دلائیں ان کی۔ باقی حقیقت انہیں خود معلوم ہے، چونکہ ان کے اندر یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ تقوی سے مومنین دور ہیں، ہم سب دور ہیں، تمام طبقات، مسلمین کے سب طبقات دور ہیں۔ ہم علماء کو بھی دیکھیں تو عموماً عالم ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں، لیکن تقوی کے باب میں جس طرح ایک عالم کو جس مقام تقوی پر فائز ہونا چاہیے وہ مقام نظر نہیں آتا۔ عوام الناس میں بھی تقوی جس حالت میں ہونا چاہیے، جس حالت میں مومنین کو فائز ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی پر تاکید نہیں کی گئی، جتنی قرآن نے کی ہے اتنی تبلیغ دین اور تعلیم دین میں تقوی تبیین نہیں ہوا، بیان نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی وجہ جو تقوی کی کمی ہے وہ یہ کہ تقوی ان محافل مجالس سے نکل گیا ہے جہاں پر تقوی کی تفسیر و تبیین کو واجب قرار دیا گیا تھا، اور تقوی نماز جمعہ سے نکل کر کلاس روم میں چلا گیا ہے، تعلیمی نصاب میں منتقل کر دیا گیا ہے، اس پر لیکچر ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ اہتمام نہیں ہوتا جو دین نے مقرر کیا ہے۔ اہل مدرسہ تقوی کے اوپر کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن تقوی حتیٰ اہل مدارس میں بھی اس طرح سے نظر نہیں آتا جیسے ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، جس نہج سے، منہج سے، اور فرد فرد کے اندر انہیں جاہلیت سے نکال کر مقام تقوی کے اوپر انہیں پہنچایا، اس طرح سے آج تعلیم یافتہ مذہبی طبقے میں تقوی نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تقوی پر بے نظیر دسترس رکھتے تھے۔ اسی لیے قلیل ہوتے ہوئے، مختصر جماعت ہوتے ہوئے، انہوں نے مشرکین کی اکثریت پہ غلبہ پایا، جاہلیت پہ غلبہ پایا، شرک پر غلبہ پایا، آفات پر غلبہ پایا۔ اگر ہم باقی سب فتوحات کو نظر انداز کر دیں، جاہلیت کا خاتمہ ایک معجزہ ہے۔ جاہلیت ایک تہذیب تھی، جاہلیت ایک مذہب اور مسلک بنا ہوا تھا ان لوگوں کا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے جاہلیت کو ختم کیا۔ غیر اللہ کی بندگی کو انہوں نے طوق اتار کے پھینکا، اور یہ سب صرف تقوی کے نتیجے میں ہوا۔ اس وقت تقوی نصابی نہیں تھا، کلاس روموں میں نہیں تھا، بلکہ تقوی نماز جمعہ میں تھا، تقوی روزمرہ زندگی میں اس کی یاد دہانی، تذکر تھا، اور اس کے لیے عملی اقدامات تھے۔ خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کے اندر تقوی کو قائم رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے
احیاء امر تقوی کے لیے اہم ایک فریضہ نماز جمعہ مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ فریضہ کما حقہ قائم ہو اور اس کے سارے تقاضے پورے ہوں، جیسے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ اجتماعی شکل میں برپا ہو اور بھرپور اجتماع کیا جائے، مومنین اس کی اجتماعیت کو اہمیت دیں اور اس کی اجتماعیت کے قائل ہوں، ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ یہ اجتماعی عبادت جس کے لیے کم از کم ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ یہ 7 یا 5 آدمیوں سے کم تر برپا نہیں ہو سکتا نماز جمعہ کا فریضہ۔ 5 کم از کم اجتماع ہے، 2 کا نہیں کہا گیا چونکہ 2 اجتماعیت میں شمار نہیں ہوتے، 3 کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا، کم از کم جمعیت 5 یا 7 ہو تاکہ اجتماع کا عنوان اس کے اوپر صدق کرے، اور چونکہ اجتماعی روح ہے اس کے اندر، لہٰذا اجتماع جتنا بڑا ہو اتنا ہی نماز جمعہ کا تقاضا صحیح طریقے سے پورا ہوا ہے۔ لا تعلقی نہ ہو اس اجتماع میں شرکت سے۔ تمام قرآن کریم کا صریح فرمان ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، ترک کر دو، لین دین معاملہ ترک کر دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اس وقت جس مصروفیت میں ہو وہ تمام مصروفیات ترک کر کے اس اجتماع کا حصہ بن جاؤ، چونکہ اس اجتماع کے اندر بہت بنیادی عمل مومنین نے مل کر باہم انجام دینا ہے۔ دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر نماز جمعہ ہر صورت میں، ہر حالت میں، نماز جماعت کی صورت میں امامت کے ساتھ برپا ہو، امام ہو نماز جمعہ کا جو 2 کام کرے، ایک تو جماعت کی امامت کرے اور دوسرا خطبہ دے اور اس خطبہ کے اندر تقوی پر تاکید کرے، تقوی کی وضاحت کرے، تقوی کی تفسیر کرے اور مومنین کو رہنمائی کرے۔ یہ تقاضا ہے، اور اس امام جمعہ کی شرائط ذکر کی گئی ہیں، کن شرائط کا حامل ہو، وہ جیسا انشاءاللہ روایات کے اندر ہے عرض ہوگا، وہ حالات مومنین مسلمین سے آگاہ ہو۔ وہ ضروری شرائط جو امام جماعت کے لیے بھی ہیں وہ مسلم ہے کہ اس کے اندر ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مکلف ہو اور سلامت ذہن کا مالک ہو۔ باقی شرائط عمومی ہیں، وہ اس کے اندر ضروری ہوں۔ خصوصی شرائط امام جمعہ کے اندر یہ ہیں کہ وہ حالات مسلمین سے آگاہ ہو، معاشرتی اجتماعی امور سے آشنائی رکھتا ہو اور انہیں پیش کرے مومنین کے سامنے، اور نڈر ہو، خوف نہ ہو اس کے اندر۔ روایات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر خطبہ دینے کی صلاحیت موجود ہو، مومنین کو خطاب کر سکے، خطبہ دے سکے، آگاہ کر سکے۔ امام یخطب، ایسا امام جو خطیب بن سکے، خطبہ دے سکے، اور امام ایسا جو اقتداء اس کے پیچھے کی جا سکے۔ عادل ہو، امام عادل ہو، اس کے پیچھے یہ نماز جمعہ قائم ہو تاکہ افادیت اس اجتماع کی حاصل ہو، جس مقصد کے لیے یہ اجتماع دین کا جز بنا ہے وہ مقصد حاصل ہو۔ اگر مومنین اجتماع کریں اور بھرپور کریں جس طرح سے کرتے ہیں، مثلا دنیا میں اجتماعات نماز جمعہ بھرپور ہیں، جیسے مکہ معظمہ کا نماز جمعہ شاید دنیا میں سب سے کثیر تعداد نماز جمعہ کے قیام میں مکہ معظمہ میں ہوتی ہے، حرم الہی میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں، چونکہ زائرین بھی ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے معتمرین بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہاں کے مقامی مسلمین بھی ہوتے ہیں، سب مل کر یہ عظیم اجتماع تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن عموماً امام ان دونوں حرم کے وہ اس اجتماع کی افادیت اس طرح سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ سرکاری طور پر اور اپنے مسلکی دائرے کے اندر، اس حدود کے اندر رہ کر یہ فرصت وہ گزار دیتے ہیں اور تکرار ہوتا رہتا ہے یہ جمعہ۔ اسی طرح دیگر ممالک کے اندر بھی بعض مساجد کے اندر، بعض مراکز کے اندر لاکھوں کی تعداد میں شرکت سے نماز جمعہ
قائم ہوتا ہے، لیکن امام جمعہ امامت کا حق ادا نہیں کرتا، نہ خطبہ اس طرح سے دیتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور نہ ہی وہ مسائل پیش کرتا ہے، وہ موضوعات جو اس کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ اس اجتماع کے اندر مومنین کو ان موضوعات و مسائل سے آشنا کرے۔ مختلف ممالک کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر بھی مسلمین کے مختلف اجتماع ہوتے ہیں، اور بعض جگہ لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی نماز جمعہ کے اندر لوگ شریک ہو جاتے ہیں، خصوصاً ماہ مبارک رمضان جب آئے اور موسم عبادت شروع ہو جاتا ہے، تارکین عبادت، تارکین صلاۃ بھی نماز جمعہ میں کچھ ماہ رمضان میں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور ایک اہتمام یہ کرتے ہیں کہ نماز جمعہ میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں۔ لیکن امام جمعہ اور ائمہ جمعہ عموماً اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے، مومنین کر دیتے ہیں، سال بھر بھی شرکت کرتے رہتے ہیں یا خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، لیکن جس امام کے پیچھے آ کر نماز ادا کرتے ہیں یا جس امام کے خطبہ کو سماعت کرتے ہیں، وہ اسی طرح تکراری باتیں، ابتدائی باتیں، بہت ہی پرائمری باتیں کر کے، یا وہ عقیدتی باتیں کرتا رہے گا، نعرے لگواتا رہے گا، جذباتیت پیش کرتا رہے گا، یا کہیں فرقہ وارانہ گفتگو شروع کر دے گا، نفرت پھیلانا مومنین کے اندر شروع کر دے گا، یا کوئی اور اس طرح اپنی مسلک یا اپنے رجحان کی بات کرے گا، جو جہت ہے نماز جمعہ کی اسے ادا نہیں کرتا۔ اس کے آثار لوگوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جب کسی شہر میں جمعہ برپا ہو رہا ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت بھی کریں، لیکن تقویٰ اس شہر میں نظر نہ آئے، اس شہر کے دکاندار میں تقویٰ نہ ہو، اس شہر کے کاروباری انسان میں تقویٰ نہ ہو، اس شہر کے حکومتی اہلکاروں میں تقویٰ نہ ہو، اس شہر کے مذہبی طبقات میں تقویٰ نہ ہو، اس شہر کی خواتین میں تقویٰ نہ ہو، اس شہر کے مردوں میں تقویٰ نہ ہو، اس شہر کے عوام کے اندر تقویٰ نظر نہ آئے، خواص کے اندر تقویٰ نظر نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ امام اس اجتماع کو ضائع کر رہا ہے، اس اجتماع کو فقط اپنے کسی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس اجتماع کو اس جہت میں نہیں رکھا ہوا جو دین مبین نے اسے ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے جب نماز جمعہ جو اصل منبع ہے تقویٰ کی تلقین کا، تقویٰ کی تفسیر کا، تقویٰ کی تبیین کا، جب اس سے غفلت ہوگی پھر امر تقویٰ خود ہی سست ہو جائے گا۔ اس کے بجائے کلاس روموں میں شرکت ہو، مثلا ابھی ہم اگر علماء کے شہروں میں چلے جائیں، دنیا بھر میں ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ دوسرے ناراض نہ ہوں، دوسرے عموماً اس طرح آج اگر کسی دوسرے مسلک کی مثال دیں تو وہ اس کو اس مسلک پر حملہ سمجھ لیتے ہیں یا برا مانتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے ان کی۔ ہم اپنے مسلک کی بات کریں، اگرچہ اپنے مسلک کے لوگ زیادہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے ہیں اس وجہ سے ان کی ناراضگی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، چونکہ ان کے کام کی باتیں ہیں، ان کے فائدے کی باتیں ہیں۔ عموماً جس طرح بچے ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ جب انہیں اسکول بھیجتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تو بچے عموماً ناراض ہی رہتے ہیں، لیکن بچوں کی ماں باپ سے ناراضگی یہ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، ماں باپ کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، اور ماں باپ کو بچے کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو جیسے مریض کسی ڈاکٹر سے ناراض ہو، مجھے انجیکشن کیوں لگا رہے ہو، میرا آپریشن کیوں کیا ہے، میرا زخم کیوں چھیڑا ہے، میری پٹی کیوں اتاری ہے، مجھے درد کیوں ہوا ہے، خوب اس ناراضگی سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، نہ ڈاکٹر کے اوپر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی مریض کے اوپر، بلکہ یہ ناراضگی فائدہ مند ہے اس کے لیے کہ وہ اسی سے ٹھیک ہوگا۔ آپ توجہ کریں کہ مثلا پاکستان میں چونکہ اس طرح مدرسے کا ماحول، حوزوی ماحول نہیں بنا ابھی تک، جتنی جمعیت ہے شیعہ جمعیت پاکستان میں اس حساب سے مدارس نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی تناسب نکالیں تو پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پر شیعہ مسلک کے مدارس نہیں ہیں، فقدان کا نام دے دیں اس کو آپ، اس کی اہمیت کی خاطر، چونکہ نہیں ہو رہا۔ کروڑوں کی تعداد میں ہیں جمعیت شیعہ پاکستان کے اندر، اور ان کے بہت گنے چنے چند مدارس ہیں،
ان مدارس کے اندر طلاب کی تعداد انتہائی افسوسناک حد تک کم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے یہ کہ باقی ممالک کے اندر اتنا ضعف نہیں ہے جتنا ہندوستان پاکستان میں شیعہ مدارس کا ہے۔ یہ ضعف وہاں نہیں ہے، جیسے ایران میں سب سے زیادہ رونق مدارس اور حوزات علمیہ کی ایران میں ہے، قدیم سے ہے، یوں نہیں کہ انقلاب کے بعد، پہلے سے ہی رجحان ایران کا، ایرانی عوام کا اور مومنین کا تعلیم دین کی طرف تھا، اور بڑی بڑی شخصیات صدیوں سے پیدا ہوتی آ رہی ہیں۔ اسی طرح عراق کے اندر ایک رجحان ہے، لبنان کے اندر رجحان ہے، بڑی بڑی شخصیات جو آج ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس مسلک کے اکابرین پیدا ہوئے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر اگر آپ علماء کی تعداد، شیعہ علماء کی تعداد افغانستان میں تلاش کریں تو لگ بھگ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یعنی بہت محتاط اندازے کے مطابق بھی میں اگر عرض کروں تو 50-60 ہزار علماء شیعہ افغانستان کے موجود ہیں، کچھ افغانستان کے اندر، کچھ نجف کے اندر، کچھ قم کے اندر، کچھ اور دیگر ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اتنی بڑی جمعیت ان کی موجود ہے چونکہ انہوں نے اہمیت دی ہے۔ اس اہتمام میں میں یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ قم مقدسہ میں اگر جائیں، وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، اور جمعہ کے لیے خصوصی ایک مصلی عمارت بنائی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت، یعنی یہ مسجد، اس کا جو یہ گول حصہ ہے ڈوم والا، اس کو اگر کئی گنا پھیلا دیں تو وہ قم کا نماز جمعہ کی جگہ مصلی بنتا ہے۔ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، نماز کے قیام کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، مصلی جہاں نماز قائم کی جائے وہاں نماز جمعہ قائم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حرم حضرت معصومہ میں ہوتی تھی، جو مرکز ہے شہر کا بھی اور حوزے کا بھی۔ آپ دروس ہوتے ہیں، دروس خارج، دروس سطحیات اور دروس مختلف درجوں کے، ان درسوں کے اندر جائیں تو ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے ایک ایک درس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ یہ ایک معمول ہے، کئی دروس بڑے بزرگان کے، مجتہدین مراجع کرام کے ہیں جن میں 1000 سے زیادہ شرکت ہوتی ہے، اور سارے اگر کسی دن معمول کے دن، درسی دنوں میں آپ جائیں تو حرم کے ارد گرد مساجد اور حرم کی مساجد اور حرم کے ساتھ ملحقہ جو مدرسے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو بیک وقت مثلاً کئی ہزار طلاب اس وقت درس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اسی شہر میں نماز جمعہ قائم ہوتا ہے، وہاں گن لیں کتنے علماء شریک ہوتے ہیں، کتنے طلاب آتے ہیں، کتنے اساتید آتے ہیں، کتنے مراجع کرام آتے ہیں، ایک درس کے برابر بھی نہیں آتے۔ درس میں زیادہ توجہ ہے، اور تقوی بھی درسوں میں بیان ہوتا ہے، درس اخلاق ہوتا ہے، درس تقوی ہوتا ہے، بعض دن مخصوص ہیں۔ اصل جو پائیگاہ ہے، اصل جو قرارگاہ ہے، اصل جو مقرر کیا گیا ہے دین الہی میں، تدبیر الہی میں، تقوی کے احیاء کا جو منبع قرار دیا گیا ہے وہ نماز جمعہ ہے۔ اس کے اندر بھرپور شرکت ہو اور اس کے اندر یہ تاکید ہو، لیکن یہ کمزوری موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نماز جمعہ کے متعلق شروع سے ہی اجتہادی سطح پر بھی اور تقلیدی درجے پر بھی ایک تشویش یا ایک الجھن ذہنی موجود ہے، اور وہ یہ پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ شروع سے بتایا ہی ایسے گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے لیکن جائز ہے، دوسرے آئے انہوں نے کہا جائز بھی نہیں ہے، عرصہ غیبت کبریٰ میں، یعنی اس زمانے میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ کچھ علماء کا فتویٰ ہے، نام بھی لوں گا، ذکر بھی کروں گا ان کا، جن کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ جائز نہیں ہے۔ خب جب جائز ہی نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ پڑھنا گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، معصیت ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں کسی نے اگر نماز جمعہ قائم کیا تو اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سارے انہی مجتہدین کے مقلد ہیں کہ اگر نماز جمعہ میں گئے تو گناہ ہو جائے گا، گناہ سمجھ کے قریب نہیں آتے، نعوذ باللہ۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ
جائز تو ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ واجب ہے لیکن واجب تعینی نہیں ہے، معین واجب نہیں ہے، فکس واجب نہیں ہے، بلکہ اختیاری واجب ہے۔ یعنی جمعہ کے دن اختیار ہے جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کا اختیار ہے۔ یہ مشہور فتویٰ ہے، اور ایک قلیل جماعت ایسی فقہا کی تاریخ میں بھی گزری ہے اور معاصر زمانے میں بھی ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے، جن کا یہ حکم ہے کہ نہ واجب ہے اور تعینی واجب ہے، معیناً جمعہ واجب ہے۔ جمعہ کے دن فقط جمعہ ہی پڑھنا ہوگا اگر اس کی شرائط پوری ہوں، یعنی اگر اجتماع پورا ہو، اگر امام عادل موجود ہو، اگر فاصلہ شرعی پورا ہو تو نماز جمعہ ہی واجب ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پوری ہوں پھر اس صورت میں آپ کا فریضہ نماز ظہر ہو جائے گا۔ یہ چوتھا فتویٰ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب اختیار ہے مومنین کو، واجب ہوتے ہوئے بھی اختیار ہے نماز جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس اختیار سے مومنین بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور عمر بھر کے لیے یہی اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے نماز جمعہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح کا ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، امام نے اسے شاگرد ہے امام کا، اور فرمایا کہ افسوس ہے تیرے جیسے بندے کے اوپر کہ عمر بھر میں ایک نماز جمعہ بھی نہیں پڑھا تو نے، افسوس ہے تجھ پر، اور مجھے تیری عاقبت کا اندیشہ ہے کہ تیرے ساتھ ہوگا کیا جب تو مرے گا، کہاں جائے گا تو، جس نے عمر بھر میں ایک بھی نماز جمعہ قائم نہیں کیا۔ خوب اس طرح کے مومنین ہیں جنہوں نے اس اختیار سے فائدہ اٹھایا اور عمر بھر میں ایک بھی نماز جمعہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح نماز جمعہ کے متعلق جو تشویش موجود ہے، صراحت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ پراکندگی فکری موجود ہے۔ ایک مومن نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، یہ خطبہ سنا ہے انہوں نے آن لائن، اور پھر سوال پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب تعینی ہے۔ اب ظاہر میں علماء کی بات نقل کی ہے، اپنا فتویٰ نہیں دیا، علماء کی بات ذکر کی ہے، اور قرآن سے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اسی فتویٰ کی تائید کرتی ہے۔ قرآن کریم میں جمعہ واجب تعینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی فقیہ نے بھی اختلاف بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز جمعہ قرآن میں واجب تخییری ہے، یا قرآن میں نماز جمعہ مستحب ہے، یا قرآن میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے، یہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ اس بات کو سب نے مانا ہے کہ قرآن کریم کی نص کے مطابق، آیت کے مطابق جمعہ واجب تعینی ہے۔ بعد کے لیے تشویش پیدا کی ہے، زمانہ غیبت کبریٰ کے لیے آ کر یہ تشویش پیدا کی ہے، ورنہ قرآن کریم کی آیت بالکل صریح ہے، اور قرآن کی آیت کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی اگر قرآن نے واجب تعینی بیان کیا ہے تو پھر کوئی اور واجب تعینی آ کر اٹھا نہیں سکتا، اس واجب تعینی کو بدل نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے حکم کو جو اللہ نے فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، امام معصوم اس کو بدل نہیں سکتے، کوئی فقی مجتہد اس کو بدل نہیں سکتا۔ جو قرآن کریم نے ایک دفعہ ذکر کر دیا ہے اس کو کسی اور شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ پس قرآن کریم کے اندر یہ تعین ہونا مسلم ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت ہم بہت سارے مجتہدین کرام کے مقلدین ہیں جن کا فتویٰ واجب تخییری ہے، تو ہم کیا کریں، فریضہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ مقلد کے لیے حجت فتویٰ ہے اپنے فقیہ کا ہی، انہی کی آپ کریں۔ ان کا بھی فتویٰ، مشہور فتویٰ موجودہ مراجع کرام میں سے اکثر کا، چاند ایک ہیں جنہوں نے عدم جواز کا بھی دے رکھا ہے یا عدم وجوب کا بھی فتویٰ ہے، لیکن جو مجتہدین مسلم ہیں، محقق ہیں، جن کے اجتہاد میں شک و شبہ نہیں ہے، ان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ واجب تخییری ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے جمعہ پڑھیں تو آپ یہی اختیار کریں، جمعہ پڑھیں، واجب کی نیت سے پڑھیں۔ جن علماء کا فتویٰ وجوب تخییری ہے ان کے مقلدین وجوب کی نیت سے پڑھیں جمعہ۔ یوں نہیں ہے کہ چونکہ واجب تخییری ہے بس اس وجہ سے نہ جمعہ پڑھیں نہ واجب کی نیت سے پڑھیں، بلکہ ظہر پڑھ لیں، جمعہ ہی پڑھیں۔ آپ اختیار کریں، اچھا اختیار کریں، جمعہ اختیار کریں اور اس کو وجوب کی نیت سے ادا کریں،
تو اس طرح آپ قرآنی حکم کے بھی مطابق ہو جائیں گے اور فتویٰ اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ کی بھی پیروی کریں گے اور کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ بعض مسائل ہیں جو جمعہ کی جزیات تفاصیل روایات کے اندر موجود ہیں۔ روایات میں جامع مجموعہ روائی کتاب ہے وسائل الشیعہ، فقہی روایات، شرعی احکام کی جتنی احادیث و روایات ہیں شیعہ امامیہ مسلک کے مطابق جن روایات پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ اس کتاب کے اندر ان کے مؤلف شیخ حر آملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اکٹھی کی ہیں۔ 20 جلد کی یہ کتاب ہے۔ ابھی بعض اداروں نے، نشریات نے، ناشرین نے اس کو 30 جلدوں میں چھپایا ہے۔ موجود ہے ہر جگہ، ہر مدرسے میں، ہر لائبریری کے اندر موجود ہوتی ہے یہ کتاب وسائل الشیعہ۔ اس کی 7ویں جلد میں، 30 جلدی مجموعے کی 7ویں جلد میں، 20 جلدی میں شاید یہ 5ویں یا 6ٹھی جلد بنتی ہوگی، لیکن جو 30 جلدوں والی مجموعہ ہے وسائل الشیعہ کا، اس کی 7ویں جلد میں کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے احکام ہیں۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں جلد یہ سب احکام نماز کے بارے میں ہیں، 3 جلدیں۔ اس کی 7ویں جلد میں نماز جمعہ کے ابواب ہیں، ان کا عنوان ہی یہی ہے، ابواب صلاۃ الجمعہ، اور ان میں پہلا باب وجوب صلاۃ جمعہ کے بارے میں ہے۔ مرحوم شیخ حر آملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو کہ محدث تھے، اور ان کی فقہی کتاب بھی یہی ہے اور روائی کتاب بھی یہی ہے، یعنی یہی کتاب ان کے فتاوی بھی ہیں اور یہی کتاب ان کے روایات بھی ہیں۔ وہ چونکہ محدث ہیں، محدثین روایت سے فتویٰ نکال کر نہیں لکھتے بلکہ خود روایت کو ہی بطور فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل اہل حدیث ہیں، اہل سنت کے اندر اہل حدیث وہ ہیں جو روایت سے فتویٰ نہیں بناتے، باقی جو مقلدین ہیں، مجتہدین ہیں، وہ روایت سے مضمون نکال لیتے ہیں، فتویٰ بنا کر پھر وہ فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ وہ خود روایت کو ہو بہو فتویٰ کی جگہ اور فتویٰ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا مسلک یہی ہے کہ ہمیں روایت سے فتویٰ نہیں نکالنا چاہیے بلکہ روایت کو ہی بطور فتویٰ پیش کر دینا چاہیے۔ یہ گویا اہل حدیث کے مسلک کی طرح ہیں شیعہ کے اندر۔ یہ جو وسائل الشیعہ کے مختلف ابواب فقہی ہیں، ان ابواب کا عنوان جو قرار دیتے ہیں وہ دراصل ان کا فتویٰ ہوتا ہے۔ یعنی ان ساری روایات کو انہوں نے یہ سمجھا ہے، ان روایات سے، ان کی روایات کا پہلا باب یہ ہے، باب وجوبہا یعنی وجوب صلاۃ الجمعہ، باب وجوبہا علی کل مکلف الا الحم والمسافر والعبد والمرأة والمریض والاعمى ومن كان على رأس ازید من فرسخین۔ انہوں نے پوری روایات کا خلاصہ نکال کر اس کو اس باب کا عنوان قرار دیا ہے، اور یہی ان کا فتویٰ بھی ہے، یعنی نماز جمعہ واجب ہے۔ اس باب میں کئی روایات انہوں نے نقل کی ہیں۔ پہلی روایت اور ہے، میں پہلے یہاں پر 28ویں روایت اس باب کی عرض کرتا ہوں اس عنوان سے کہ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہے، وہ مروی ہے، اور ہمیں یہ ادب خیال رکھنا چاہیے، علماء کو، مبلغین کو، طلاب کو، مجتہدین کو، کہ استنباط ہو، اجتہاد ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، رسول اللہ کو مقدم رکھیں، سب سے پہلے قرآن کو رکھیں، اور قرآن کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ ادب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کو پیش کریں، آپ تقدیم نہ کریں، قرآن کے اوپر کسی قول کو، کسی حدیث کو، کسی روایت کو مقدم نہ کریں، اور رسول اللہ پر بھی کسی
اور قول کو، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کا اگر کوئی فرمان آپ نے پیش کرنا ہے اور اسی موضوع پر رسول اللہ کا فرمان بھی موجود ہے تو پہلے آپ رسول اللہ کا فرمان پیش کریں، پھر امیر المومنین علیہ السلام کا، جو خود سیرت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کو مقدم سمجھتے تھے، قرآن اور فرمان رسول اللہ کو۔ یہ ائمہ اطہار کا طریقہ ہے، ائمہ اطہار کی روش ہے۔ حدیث نبوی ہے 28ویں حدیث اس باب کی، قال وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبۃ طویلۃ نقلها المخالف والمؤالف۔ مرحوم شیخ حر آمولی فرماتے ہیں صاحب وسائل کہ یہ روایت رسول اللہ کی شیعہ اور سنی دونوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کی ہے، بس یہ متفقہ حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ اہل سنت بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اور شیعہ امامیہ محدثین بھی اس روایت کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے کے ضمن میں، ظاہراً جمعے کے خطبے کے ضمن میں ہی یہ بیان فرمایا جو کہ موضوع نماز جمعہ ہے، اس ضمن میں یہ فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے نماز جمعہ کو۔ فمن ترکہا فی حیاتی او بعد موتی، یا بعض نسخوں میں ہے بعد مماتی، جس نے جمعہ ترک کیا، چھوڑا، نہ پڑھا میری زندگی میں یا میری موت کے بعد، میرے بعد بھی جمعہ چھوڑا یا میری موجودگی میں جمعہ ترک کیا، استخفافاً بہا، جمعہ کو حقیر جان کر، جمعہ کو کم سمجھ کر، خفیف سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر، اہمیت جمعہ کی نہ دیتے ہوئے اگر کسی نے بے اہمیت سمجھ کر جمعہ کو ترک کیا، او جہودن لہا، یا انکار کرتے ہوئے کہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے، جمعہ فلاں ہے میرے موجودگی میں یا میری موت کے بعد، جس نے انکار کیا جمعہ کے وجوب کا، یا جس نے انکار نہ کیا لیکن ترک کر دیا عملاً اس کو کم اہمیت جان کر، فلا جمع اللہ شملہ، اللہ اس کا شامل فراہم نہیں کرے گا، یکجا اکٹھا نہیں دے گا۔ شامل ان امور کو کہتے ہیں جن کے اندر عمومیت ہو، جو سب سے تعلق رکھتے ہوں، سب افراد سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اسی سے اس سے لفظ بنا ہے شمول، شامل، مشمول۔ آپ کہتے ہیں یہ بات سب کو شامل نہیں ہے، شامل یعنی عمومی بات، وہ امر جس کا تعلق عمومی ہو، امور سب سے ہو اور سب سے اس کا تعلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بے برکتی تارکین نماز جمعہ میں اور منکرین نماز جمعہ میں یہ پیدا ہوگی کہ ان کے امور کبھی بھی، وہ امور جو اکٹھے ہونے چاہیے وہ کبھی بھی ان کے امور یکجا نہیں ہوں گے، ان کی کوئی چیز یکجا نہیں ہوگی، یعنی ان کے افراد منتشر ہوں گے، ان کی باتیں علیحدہ ہوں گی، ان کی آراء کبھی بھی ایک نہیں ہوں گی۔ شامل، لا جمع اللہ شملہ، ان کے وہ امور جو دوسری اقوام کے اندر ایک ہوتے ہیں، مثلا دوسری اقوام ہیں ان کے اندر راہبری ایک ہے، سب سے تعلق رکھتا ہے راہبر اور ایک راہبر ہوتا ہے۔ منکرین نماز جمعہ کا راہبر ایک نہیں ہوگا، قائد ایک نہیں ہوگا۔ باقی لوگ جو نماز جمعہ قائم کرتے ہیں یا معتقد ہیں ان کے اندر رائے ایک ہوگی، جو منکرین نماز جمعہ ہیں ان کی رائے کبھی بھی ایک نہیں ہوگی۔ یہ بے برکتی ان کے اندر پیدا ہوگی اگر میری زندگی میں یا میری موت کے بعد انہوں نے جمعہ ترک کیا۔ من ترکہا فی حیاتی او بعد مماتی، ان کسی چیز میں ایک نہیں ہوں گے، یہ نہ فیصلہ ان کا ایک ہوگا، نہ راہیں ان کی ایک ہوں گی، نہ جہت ان کی ایک ہوگی، نہ قیادت ان کی ایک ہوگی، نہ جماعت ان کی ایک ہوگی، نہ گروہ ان کا ایک ہوگا۔ لا جمع اللہ شملہ، ان کے وہ امور شاملہ، وہ امور مشترکہ، یہ بھی منتشر اور پراکندہ ہو جائیں گے، خدا انہیں اکٹھا نہیں کرے گا۔
یہ پہلا اثر ہے نماز جمعہ سے دوری کا۔ اب آپ توجہ کر لیں نا، جو لوگ روتے ہیں، درد رکھتے ہیں قوم کا، دین کا، علماء اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، قوم اکٹھی کیوں نہیں ہوتی، یہ شیعہ ایک کیوں نہیں ہو جاتے، یہ جمعیت ایک کیوں نہیں ہو جاتی، ایک محلے کے اندر 10 گروہ کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے وہ امول شاملہ، وہ شمول تمہارا ختم ہو جائے گا، پراکندہ ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، سب 1.5 انچ کے اپنی جگہ بنا کر اور ایک دوسرے کے مخالف اور گروہ میں اور پارٹیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ لا جمع اللہ شملہ ولا بارک لہ فی امرہ، ایک تو اجتماعیت ان میں ختم ہو جائے گی، شامل اجتماعیت، باہمی ایک کام جو سب کے لیے ہو، ان کے اندر اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ جو جمعہ قائم نہیں کرتے، جو جمعہ میں نہیں آتے، انکار کرتے ہیں یا ترک کرتے ہیں اس کو کم اہمیت سمجھ کر۔ دوسرا اثر یہ ہوگا تارکین نماز جمعہ پر کہ خدا ان کے تمام امور سے برکت اٹھا لے گا۔ لا بارک اللہ فی امرہ، اس شخص کے تمام امور، اس کی ذاتی زندگی، اس کی عائلی زندگی، اس کی اقتصادی زندگی، اس کی معیشتی زندگی، اس کی کاروباری زندگی، اس سے خدا برکت اٹھا لے گا۔ یہ ہمیشہ تنگ دست، ہمیشہ مال فراوان ہوتے ہوئے بھی سختی میں رہے گا، برکت اور گشائش اس کے امر میں نہیں ہوگی، خدا اٹھا لے گا۔ الا ولا صلاۃ لہ، اس کی نماز بھی نہیں ہے، اگر جمعہ قائم نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے، وہ جو جمعہ چھوڑ کر جو پڑھے گا۔ لا صلاۃ لہ، نہ صرف نماز ظہر، یعنی اس کی نماز صبح بھی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ لہ، کوئی نماز نہیں ہے اس کی۔ اعلیٰ، جان لو، آگاہ رہو، توجہ کرو، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ ولا زکوٰۃ لہ، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے اور جمعہ قائم نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ ولا حج لہ، حج بھی نہیں ہے اس کا، حج کرتا ہے جا کر، کثرت سے حج کرتا ہے، لیکن اپنے شہر علاقے میں نماز جمعہ قائم نہیں کرتا یا صحیح نماز جمعہ قائم نہیں کرتا، اس کا حج بھی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ الا ولا صوم لہ، روزہ بھی نہیں ہے اس کا، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، اس کا روزہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے، وہ فاقہ ہے اس کا۔ الا ولا بر لہ، اس کی بر بھی نہیں ہے، کوئی نیکی بھی نیکی نہیں ہے، اس کے صدقات نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی نیکی نہیں ہے، اس کا احسان نہیں ہے۔ لا بر لہ حتی یتوبہ، جب تک توبہ نہیں کرتا اپنے اس رویے سے اور اپنی اس ذہنیت سے، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین قبول نہیں ہے، وہ سرے سے بے دین انسان شمار ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس روایت کے مطابق جو مرحوم شیخ حر آملی قدس سرہ نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ کے کتاب الصلاۃ 7ویں جلد کے وجوب نماز جمعہ کے باب میں 28ویں حدیث کے طور پر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ بھی اہل سنت کے ہاں بھی یہی حدیث ہے چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ خوب یہاں سے اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم نے جس طرح سے نماز جمعہ کو پیش کیا ہے، ہو بہو رسول اللہ نے اس پر مزید تاکید کر کے نماز جمعہ کو اپنے اصحاب کے لیے اور بعد از موت آنے والوں کے لیے ان جملوں پر توجہ کریں۔ ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے جمعہ آپ پر فرض قرار دیا ہے۔ فمن ترکھا فی حیاتی او بعد موتی، جس نے جمعہ ترک کیا میری زندگی میں یا میری موت کے بعد، استخفافاً بہا، جمعہ کو بے اہمیت جان کر، او جہودن، یا انکار کیا جمعہ کے وجوب کا، فلا جمع اللہ شملہ، اس قوم، اس طبقے اور اس فرد
سے خدا اپنی ساری برکتیں اٹھا لے گا. ان کے امور کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہوں گے، ان میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا، ان میں الفت و محبت نہیں ہوگی. خدا یہ ساری برکتیں ان سے نکال لے گا. عزیزان، اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ چابیاں دے دی ہیں ہمیں ہمارے اختیار میں، ان کو بے اہمیت نہ سمجھو. اگر نماز جمعہ ہم آداب سے قائم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. مثلا ہم گئے کسی جگہ، امام جمعہ نے بے اہمیت گفتگو کی، جلدی جلدی ختم کیا، جیسے عموماً ہوتے ہیں سرکاری ائمہ جمعہ جن کو حکومت سے تنخواہ ملتی ہے، تو وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ ملازمت کا فریضہ، چونکہ سرکاری ملازم ہے اور ملازمت میں سے ہے نماز جمعہ پڑھنا، تو اس کو ملازموں کی طرح ادا کر دیتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی جو آزاد ائمہ جمعہ ہیں، جو مومنین نے خود ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور حتیٰ جہاں علماء کے اختیار میں ہے کچھ، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی نماز جمعہ کو بے اہمیت طریقے سے برپا کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن آنے والا وہ سمجھتے کیا فائدہ نماز جمعہ میں آنے کا، اس سے بہتر ہے میں کوئی اور کام کر لوں. نہ، یہ نہ کریں. اگر کسی جگہ اس عمل کا حق ادا نہیں ہوتا تو خود عمل کا انکار نہ کریں، نہ ہی اس کو بے اہمیت سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت اہمیت کا کام ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، یہ اس کا لیے اہتمام نہیں کر رہے، اہمیت نہیں دے رہے ہیں. جس طرح سے عزاداری ہے، عزاداری کی اہمیت کو چونکہ عموماً نہیں متوجہ لوگ، اور جو عزاداری برپا کرتے ہیں دیکھنے والے بات سنجیدہ طبقہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کو بے فائدہ سا کام لگتا ہے. نہ، ایسے نہیں ہے. اہمیت والا کام ہے، ان سے نہیں ہو رہا. یہ جو عزاداری کر رہے ہیں ان سے با اہمیت اور با افادیت عزاداری ان سے نہیں ہو رہی. اگر ان سے یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اصل عمل کے بارے میں شک و تردید کا شکار ہو جائیں. اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، فراوان اہمیت ہے. آپ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان دیکھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین مسلمین کو جنہوں نے اس کی اہمیت سے غفلت برتے ہوئے اس کو ترک کیا ہے، خداوند تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور پروردگاروں نے اس عمل سے رجوع و توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کو اس فریضہ کو قائم کرنے کی اسی اہمیت و افادیت کے ساتھ جو دین مبین میں مقرر ہے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے، اور اس تدبیر کے لیے جو اہتمام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اور اوصیاء کرام علیہم السلام نے، اس کے مطابق انسان اپنی تمام زندگی میں ہر پہلو سے تقوی کو مراعات کرے اور تقوی کا لحاظ کرے، یعنی اس حفاظتی تدبیر کو بروئے کار لائے۔ تقوی کو مراعات کرنا بہت ہی ایک عام سی بات ہے، کلی بات ہے، جس کا کوئی تصور انسان کے ذہن میں قائم نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم تقوی کی مراعات کریں۔ تقوی کی مراعات یہ ہے کہ آپ جس حالت میں ہیں، جس کام میں ہیں، بالآخر پوری زندگی میں 12 مہینے 24 گھنٹے ہم کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں، یا ہم پڑھ رہے ہیں، یا ہم پڑھا رہے ہیں، یا ہم کام کر رہے ہیں، یا ہم کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یا آرام کر رہے ہیں، یا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کسی کی بات، یہ تمام حالات ہیں۔ ان سب میں آپ وہ حفاظتی تدبیر جو اللہ نے اسی کام کے لحاظ سے آپ کے لیے مقرر فرمائی ہے، تحفظ کے لیے، تحفظ عمل کے لیے اور تحفظ اجر کے لیے اور حفاظت عامل کے لیے، اس انسان کے لیے، اس کو بروئے کار لائیں۔ حفاظتی تدبیر مثلا میں ایک عام مثال دیتا ہوں، آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا، چونکہ پاکستان میں یہ حفاظتی تدابیر کہیں بھی لحاظ نہیں کی جاتی۔ یہ ملازمین یا مزدور مستری لوگ تعمیرات میں پوری دنیا میں ان کے لیے واجب لازم ہے، وہاں کی حکومت کے لیے یہ ایک عالمی قانون ہے کہ حفاظتی تدابیر کا پہلے انتظام کریں، پھر ان سے کوئی کام کرائیں۔ اگر وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ان کے سر کے اوپر ایک حفاظتی ٹوپی ہو، خود ہو، جنگی خود کی طرح، کہ اگر چھت سے کوئی چیز گرتی ہے، اینٹ گرتی ہے، پتھر سریا لوہا گرتا ہے، برفرض خدا نخواستہ ان کے سر پر بھی اگر لگ جاتا ہے تو اس خود کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر یہ عمارتی کام کر رہے ہیں، تعمیراتی کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے معمول کے لباس میں نہ کریں، اس شلوار قمیض میں نہ کریں، یہ غیر محفوظ ہے کام کرنے کے لیے۔ کام کا لباس ایسا پہنے کہ جو اٹکے نہیں کسی چیز میں، اور اسی طرح پاؤں میں جوتا چپل استعمال نہ کریں، بلکہ خصوصی جو جوتا بنایا جاتا ہے مضبوط، کہ جس میں نیچے سے کیل نہ لگے، اگر اوپر سے کوئی چیز گر جائے پاؤں پر، پاؤں زخمی نہ ہو، یہ کام کریں۔ اگر کسی اونچائی پہ کام کرنا ہے تو حفاظتی بیلٹ باندھ کے رکھیں۔ یہ حفاظتی تدابیر ہیں جو تعمیراتی عملے کے لیے مقرر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کوئی بھی ایسے کرتا نہیں ہے۔ یہاں تعمیرات ہو رہی تھی، جو سریے کا کام کرتے تھے وہ چپل میں، اسفنج چپل میں سارا کام کرتے تھے وہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ پائپ باندھنے والے، فولڈنگ پائپ جو باندھتے ہیں، شٹرنگ لگاتے ہیں، یہ گو جس کو کہتے ہیں، یہاں مسجد میں لگاتے ہیں، اوپر مینار تک لگاتے ہیں۔ یہ چپل میں پائپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ چپل جو زمین پر بھی سلپ ہوتا ہے، اسی چپل میں یہ اتنی بڑی ہائٹ پر، اتنی بلندی پر کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ بہادر نہیں ہیں۔ جو حفاظتی تدبیر نہیں کرتا وہ بہادری میں نہیں آتا، وہ حماقت میں آتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی بہادری چڑھتی ہے کہ ہم بھی چپل میں اوپر چڑھیں یہاں پر۔ یہ حماقت محض ہے، ایسی حماقت نہ کریں آپ۔ یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، قانون ہے کہ ہیلمٹ پہن کے چلائیں۔ پہلے موٹر سائیکل کی حفاظتی ساری تدبیر ہو، وہ ٹھیک ہو، بریکیں ٹھیک ہوں، یہ حفاظتی اقدامات ہیں۔ اور پھر آپ جب سوار ہوتے ہیں سپیڈ کا خیال رکھیں، یہ حفاظتی اقدام ہے۔ ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں، یہ حفاظتی قدم ہے۔ اور سر پر ہیلمٹ پہن کے جائیں، وہ محفوظ ٹوپی سر میں رکھیں کہ برفرض اگر، چونکہ 2 پہیوں والا یہ سواری ہے، 2 پہیوں کی سواری خطرناک ہے، اور 2 پہیے اور 2 ٹانگوں والے سارے چیزیں خطرناک ہیں، یہ ان سے بچو۔ 4 والے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے 2 ٹانگوں والے خطرناک ہے حیوانات۔ آپ 4 ٹانگوں کے حیوانات دیکھتے ہیں نا، بھینس ہے، گائے ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے ان سے، بکری، لیکن یہ 2 ٹانگوں والا انسان یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے شر سے ہمیشہ ہیلمٹ پہن کے رکھو کہ یہ کسی وقت بھی پھسل جاتا ہے، 2 ٹانگوں والا گر سکتا ہے، اور گرتا ہے، کردار میں گر جاتا ہے، عمل میں گر جاتا ہے، زندگی میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل یہ 2 پہیوں کی سواری ہے،
چلتا انجن سے ہے. سائیکل آپ کے اختیار میں ہے, اس کو پیڈل سے چلاتے ہیں, لیکن یہ انجن سے چلتا ہے. اس کے لیے آپ حفاظتی تدبیر کریں. اور آپ اگر اسپتالوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں کسی حادثاتی شعبے کے سامنے, دیکھا وہ تجربہ سب کا ہے, کئی دفعہ ہم نے دیکھا, یہاں دیکھا, ملک سے باہر بھی اسپتالوں میں دیکھا, ہر 5 منٹ بعد ایک سر پھٹا ہوا, ٹانگیں ٹوٹی ہوئی اور ادمہا انسان اٹھا کے یا مرا ہوا لے کر آ رہے ہیں. ان سے پوچھو کیا ہوا, یہ موٹر سائیکل پہ گرا ہے, موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ بے تقوی موٹر سائیکل سوار ہیں, یعنی حفاظتی تدبیر نہیں کی. تقوی کسی پجامے کا نام نہیں ہے, کسی کرتے کا نام نہیں ہے, داڑھی کے سٹائل کا نام نہیں ہے, چہرے کی بناوٹ کا نام نہیں ہے. تقوی ان حفاظتی تدابیر کو کہتے ہیں. یہ ہیلمٹ پہننا تقوی ہے, یہ بریک اس کی ٹھیک ہونا تقوی ہے, سپیڈ لمٹ میں چلنا تقوی ہے. وہ قطعاً ہیرو نہیں ہیں جو اوور سپیڈ چلتے ہیں, بے وقوف ہیں, وہ حماقت کے زمرے میں آتا ہے. بے تقوی ہے. بے تقوی ڈرائیور کے ساتھ مت بیٹھو. اگر وہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتا, اگر وہ اوور سپیڈ چلتا ہے, اگر وہ ٹریفک میں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا, آپ اتر جاؤ کہ میں بے تقوی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, تو بے تقوی کی گاڑی میں کیوں بیٹھوں میں؟ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حفاظتی تدابیر رکھی ہوئی ہیں. ان تدابیر کو پڑھو, یہ قوانین پڑھو اور ان قوانین کو بروئے کار لاؤ, یہ تقوی ہے. پھر آپ محفوظ ہو جاؤ گے. بس طلاب تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس تعلیم میں انہیں تقوی کی ضرورت ہے. اگر عبادت کر رہے ہیں تقوی کی ضرورت ہے. حفاظتی تمام بندوبست اس کو بروئے کار لائیں جو پیش کیا گیا ہے. ابھی اس وقت حالیہ ایام میں جو مناسبت سب سے بڑی ہے, عظیم ہے, وہ 40 ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ ایک غیر معمولی تعداد, فوق العادہ جمعیت گزشتہ چند سالوں سے مشرف ہوتی ہے موقع 40 پر زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس عمل کے کئی پہلو ہیں. یہ جو آج سعادت ملی ہے موجودہ نسل کو وہاں تک پہنچنے میں جہاں گزشتہ نسلوں کو پہنچنا چاہیے تھا, در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور امام حسین علیہ السلام کے مشہد و مقبرہ و حرم میں حضور, اور وہاں پر عہد و تعہد, اور وہاں پر جا کر اس سرمشق کو دیکھنا, یہ صدیاں پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے یہ زمانہ مقرر کیا, اور آج انقلاب اسلامی کی برکت سے, امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے, اور خصوصاً موجودہ رہبر عظیم الشان, رہبر انقلاب دامت ظل العالی, ان کے اہتمام سے, اور دیگر مراجع کرام و علماء کرام اور مومنین, ان سب کی ہمت و کوشش سے الحمدللہ آج یہ باشکوہ منظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملینز افراد, یعنی اس وقت اور تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو اجتماعات بشری میں یہ بھی ایک سب سے بڑے اجتماعات میں سے ہے. سب سے بڑا اجتماع جو زمین پر ہوتا ہے ہر 12 سال بعد, وہ ہندوستان میں ہوتا ہے. کمبھ میلہ اس کو کہتے ہیں, جہاں پر کروڑوں افراد, نہ ملینز افراد, کروڑوں افراد وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. کمبھ میلہ ایک ہندو تہوار ہے جو 12 سال بعد منعقد ہوتا ہے. البتہ اب انہوں نے اس کا ایک ذیلی ضمنی تہوار بھی ساتھ شروع کر دیا جو شاید ہر 2 سال بعد ہوتا ہے. لیکن یہ 12 سال بعد ہونے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے جو ایک عبادت کے طور پر یا ایک اجتماع کے طور پر ہوتا ہے. حج بہت عظیم الشان ہے, اس میں بھی ملینز افراد سالانہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. اور اب 40 بھی اسی زمرے کے اجتماعات میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں افراد اجتماع کرتے ہیں. اس سال سب سے زیادہ شرکت اس سال ہوئی ہے, چونکہ اس کے لیے اہتمام شدید کیا گیا تھا. خصوصاً ایران میں اس اجتماع کے لیے جو اہتمام کیا گیا بہت غیر معمولی اہتمام کیا گیا. پوری دنیا سے جمعیت وہاں پر ہے, عراق کے اندر کے لوگ بھی. اس دفعہ
اتنی شرکت ہے کہ تمام انتظامات سارے وہ ناکام ہو گئے. زائرین کو جو خدمات، مثلا بسیں نہیں ملتی، اتنی کثرت سے اتنی کمپنیاں مل کر دن رات 24 گھنٹے زائرین کو بارڈر سے اٹھا کر کربلا لے جانے یا نجف لے جانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے یہ کام ہو نہیں رہا. کئی دن زائرین کو بارڈر پہ انتظار کرنا پڑتا ہے بسوں کا. اسی طرح دیگر جو انتظامات تھے وہ بھی کم پڑ گئے ہیں. انہوں نے اپنے تئیں بھرپور انتظامات کیے ہیں، لیکن شرکت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی توقع سے بہت زیادہ ہے. خوب یہ اجتماع توجہ کا مرکز بن گیا ہے پوری دنیا کی طرف سے، خصوصاً اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی شامل ہے. بس کمبھ میلہ بھی ایک بڑا اجتماع ہے، اس کے پیچھے بھی ایک آئیڈیالوجی شامل ہے، اور اسی طرح حج کے اندر بھی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے، کربلا کے پیچھے بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے پیچھے. ہر چند لوگ ممکن ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن وہ چیز جو اٹھاتی ہے یا جس کے تحت یہ تاکید کی گئی تھی کہ یہ کام کرو، یہ حرکت شروع کرو، یعنی پوری امت متوجہ ہو سید الشہداء کی جانب، وہ الحمدللہ آج عملاً محقق ہونے جا رہا ہے. اس کے بھی یہاں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. تقویٰ یعنی یہ اجتماع تو ہو رہا ہے اور بہت عظیم الشان اجتماع ہے، اور یہ اجتماع ہے جو بہت ساری نوید اور امیدیں انسان کو دلاتا ہے. یعنی یہ وہ منظر ہے جو صدیوں سے جس کی انتظار میں سب تھے کہ ظہور امام عصر کے لیے جو ماحول زمین پہ بننا چاہیے، جو نظر نہیں آتا تھا پراکندگی اور انتشار کی وجہ سے، لیکن آج اس اجتماع کو دیکھ کر کہ خالصتاً امامت کے نام پر اور امام کے لیے یہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، تو اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اب ماحول زمین کا بدل رہا ہے اور اس طرف، اس سمت میں حرکت شروع ہو گئی ہے، مہدویت کی جانب، امامت کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. یہ سب وہ امیدیں ہیں جو اس اجتماع سے انشاءاللہ مربوط ہیں. لیکن یہ اجتماع بھی جس طرح محبین اہل بیت کی توجہ کا مرکز ہے اور زائرین امام کی توجہ کا مرکز ہے، اور خصوصاً راہبران آگاہ و بیدار جنہوں نے یہ سب کچھ فراہم کیا ہے اور یہ ماحول بنایا ہے، ان کی توجہ کا مرکز ہے، اسی طرح دشمنوں کی توجہ کا بھی مرکز ہے. اس اجتماع کو متاثر کرنے کے لیے خوب آپ نے دیکھا ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرتے. اس سال بھی کیا گیا. عراق کے اندر خونی بلوے کروائے گئے، تقریباً 110-120 کے قریب افراد ان بلووں کے اندر مارے گئے. اور مارنے والے کون تھے، مرنے والے کون تھے، خوب یہ بالکل نئی نفری تھی جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو کھیل جاری ہے. اور ٹرمپ اور بن سلمان اور نیتن یاہو، یہ مثلث مشرق وسطیٰ کے اندر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی توجہ سب سے زیادہ اسی اجتماع کے اوپر ہے کہ اس اجتماع کو منعقد نہ ہونے دے. انہوں نے جو اجتماع کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ کے لطف سے مومنین نے منتشر کر دیا، اسے محو کر دیا. انہوں نے اجتماع کیا تھا، اس ٹرائکا نے، نیتن یاہو نے، ٹرمپ نے، امریکہ نے اور بن سلمان نے اور عربوں نے مل کر جو اجتماع کیا تھا وہ داعش کا اجتماع تھا، تکفیری اجتماع تھا. تمام دنیا کے دہشت گرد شرق و غرب سے اکٹھے کر کے وہاں جمع کیے، سوریہ اور عراق کو تسخیر کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے رسوا کیا، ذلیل ہوئے. بنانے والے زیادہ ذلیل ہوئے، بننے والے بھی ہوئے رسوا اور منتشر ہو گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ اجتماع بھی منتشر ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے مختلف بندوبست کیا ہوا ہے. یہ باہر سے تھا کہ بلوے کروائیں، عراقی شہروں کو ناامن قرار دیں تاکہ باہر سے لوگ آئیں ہی نہیں، ویزے نہ ملیں، اور عراق کے اندر ایک آشوب ہو اور اس طرح اربعین متاثر ہو، کہ یہ تدبیر ان کی اللہ نے ناکام کر دی. دوسرا جو اندرونی طور پر ہے، ایسے افراد MI6 کے اس اجتماع کے اندر نفوذی لوگ جو زائر بن کر جاتے ہیں اور اس زیارت کے اندر ایسے حرکات، اعمال انجام دیتے ہیں یا وہاں پراپوگنڈا کرتے ہیں، تبلیغات کرتے ہیں، اور اس اجتماع کو، اس لشکر کو اندر سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح جنگ صفین کے اندر علی علیہ السلام کا لشکر اندر سے اس جمعیت نے توڑ دیا، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. اس طرح کے خوارج آج بھی موجود ہیں جو اس اجتماع کے اندر جاتے ہیں، نفوذ کرتے ہیں اور وہ وہاں پر ہر طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں. لیکن ابھی تک
چونکہ اکثریت جمعیت صحیح جہت کے اوپر ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ اپنے کام میں مصروف ہیں بھرپور طریقے سے، اور تقوی یہاں بھی ضرورت ہے، وہ تمام حفاظتی تدبیریں یہاں بھی ضرورت ہیں۔ فقط یک بودی اور یک پہلو نگاہ نہ ہو، بلکہ ان نفوذیوں سے اس اجتماع کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ بھی تدبیر ہونی چاہیے، اور ان کو غیر مؤثر بنایا جائے۔ وہاں پر خود لوگ مومنین زائرین اپنی آگاہی کے ذریعے سے ان کو ناکام کریں، اور ان کے افکار، ان کے رجحانات بہت کچھ کرتے ہیں وہاں جا کر، تصویریں بہت سارے لوگوں کی آویزاں کر دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، موقف لگاتے ہیں، سٹال لگاتے ہیں، اور بہت ساری سہولتیں دیتے ہیں۔ ابھی ایران میں MI6 نے اس سال جو کام کیا ہے وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ ایران کے اندر محرم اور سفر کے لیے عزاداری کے اندر MI6 نے جو پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماتمی سنگتیں، اپنی اصطلاح لاہور کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، ماتمی دستے، ایرانی ہیئت کہتے ہیں اس کو، ماتمی ہیئتیں، عزاداری کی ہیئتیں جو مجلس کرواتے ہیں اور سینہ زنی اور نوحہ کراتے ہیں، اور کثرت سے اس وقت جوانوں کا اس کام میں بہت رجحان ہے، حتیٰ وہ جوان جو سال بھر کوئی دینی کام نہیں کرتے اور حلیہ بھی مذہبی نہیں ہوتا، وہ بھی محرم سفر میں ان ماتمی ہیئت میں شامل ہو کے بھرپور عزاداری کرتے ہیں۔ ان عزاداریوں کو انہوں نے پیکج دیا ہے MI6 نے ایران میں، کہ اگر آپ اس عزاداری کے اندر ہر وہ کام کریں جس سے رہبر روکتے ہیں آپ کو، جیسے رہبر معظم نے وہاں روکا ہوا ہے قمازانی نہیں کرنی، یہ ان کو پیکج دیتے ہیں۔ ہر ہیئت کو 40 ملین، 40 سے 50 ملین تو مان دیا کہ آپ کی ہم مدد کریں گے عزاداری کے لیے، آپ یہ کام کریں۔ ایک امام کی تصویر نہ لگائیں، رہبر کی تصویر نہ لگائیں، امام اور رہبر کے بجائے شیرازیوں کی تصویر لگائیں، یا ایسے معاند لوگوں کی تصاویر اپنی ہیئتوں میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ انقلاب کی کسی جہت سے حمایت نہ کریں، رہبر کی حمایت نہ کریں، امام کا نام نہ لیں، اور اسی طرح آپ دوسرے مسلمین، دوسرے مومنین، اہل سنت کے مقدسات کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں اور ان کے اوپر جو لان تان کریں۔ یہ ان کو باقاعدہ پیکج بنا کر دیا ہے MI6 نے، اسی شیرازی گروپ نے، اور ظاہر نظر ہے وہاں حکومت ہے، ان کی اس کے اوپر توجہ ہے، انہوں نے شناسائی کر لیے ہیں، پہچان لیے ہیں کون سے افراد ہیں، کن کو یہ پیسہ دیا گیا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایران کے اندر یہ اہتمام ہے کہ ہر سنگت کو 50 ملین دیا ہے کہ یہ اقدام کریں۔ وہ پاکستان آزاد ملک ہے، یہاں تو کوئی کنٹرول کرنے والا بھی ملک نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، تو یہاں کیا ہو رہا ہوگا، باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہوگا، MI6 کیا کروانا چاہ رہا ہے، اور کیا MI6 40 سے بالکل غافل ہے اور 40 کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہاں بھی مومنین کے قافلے جب جاتے ہیں تو انہیں آگاہی دی جائے کہ اس طرح کا ماحول جب وہاں ہوتا ہے تو اسے وہ بھی ناکام کریں، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے، اور یہی حرکت جو شروع ہوئی ہے نہضت کربلا انشاءاللہ ظہور امام عصر تک جاری رہے، اور امامت کے ظہور کے لیے و غلبے کے لیے و نفاذ کے لیے انشاءاللہ یہ اجتماع ایک پیش خیمہ ثابت ہو انشاءاللہ۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین فلسطین و کشمیر کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مسلمین کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، انہیں بیداری و شعور عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔